بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر. Allah's mercies and blessings on all of you. ہماری آج کی کہانی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پولیٹیکل فلسفی یعنی فلسفہ سیاست کے بارے میں ہے کہ سیاست کیسی ہونی چاہیے. ابھی کل کی بات ہے، بجٹ ہنگامہ آپ سب نے دیکھا. ہماری پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ملکی سیاست کا سب سے بڑا فورم، اور وہاں پر کتابیں چل رہی ہیں، باٹلز چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو ماری جا رہی ہیں، گالی گلوچ ہو رہا ہے، ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں ماں بہن کی. قابل افسوس ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کوئی بات نہیں جی، یہ گالی تو پنجاب کا کلچر ہے. او بھائی، کس پنجاب کی بات کرتے ہو؟ یہ تو بڑے شرم و حیا والا پنجاب ہے، یہ تو ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرنے والا پنجاب ہے. ان کے اس ریمارک پہ اور جو کچھ اسمبلی میں ہوا اس مظاہرے پہ پوری قوم کے سار شرم سے جھک گئے. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بھول گئے، کیا ان پہ گزری کہ انہیں سیاست کی تعریف ہی بھول گئی کہ سیاست ہوتی کیا ہے. تو جناب علی، سیاست ہوتی ہے عبادت. یہ اعلیٰ اخلاقیات کی مظہر ہے، اور اگر آپ کو اس کی کوئی مثال چاہیے کہ سیاست کیسی ہوتی ہے تو تاریخ میں ایک مثال موجود ہے. ایک نہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن میں آج آپ کو قائد اعظم کے حوالے سے بتاؤں گا، ان کے کردار کی ایک جھلک سیاست کے حوالے سے. دسمبر 1945 دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کا سب کانٹیننٹ کے اندر، ابھی ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، آزادی نہیں ملی تھی، پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے، تو مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا. جلسے جلوس ہو رہے تھے مختلف جگہوں پر. مسلم لیگ بھی زور لگا رہی تھی اور آل انڈیا کانگریس بھی زور لگا رہی تھی. ایک جلسہ ہوا سی پی کے ضلع ستیش گڑھ میں. سی پی مینس سینٹرل پروونسز. انگریز کے زمانے میں اس صوبے کا یہی نام تھا، سینٹرل پروونسز. وہاں کے ضلع ستیش گڑھ میں ایک جلسہ طے پایا کہ فلاں تاریخ کو وہاں پر جلسہ ہوگا. مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے پورا زور لگایا. بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا، بڑا کانٹے دار مقابلہ. تو وہ بہت برابر کی چوٹ تھی. جلسے ہو رہے تھے، جگہ جگہ جلوس نکل رہے تھے، لوگوں سے رابطے ہو رہے تھے، میل ملاپ، غرض ہر حربہ استعمال کیا جاتا. اور پھر بیچ میں ایک غلغلہ اٹھا کہ جناب کانگریس والے تو نہرو صاحب کو بلا رہے ہیں. جواہر لال نہرو جو کانگریس کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ خود اس جلسہ کو ایڈریس کریں گے. تو مسلم لیگی حلقوں میں خود کچھ پریشانی ہوئی، مگر کرنا خدا کا یہ کہ وہ خود تو نہ آ سکے، مگر انہوں نے ایک مرکزی لیڈر جو کانگریس کا ایک اچھا مانا جانا لیڈر تھا، اس کو بھیج دیا. اب دوسری طرف مسلم لیگ نے کیا اپنا جو طریقہ کار تھا انہوں نے کیا اپنایا. انہوں نے یہ کیا، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے جہاں کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ والے میدان میں اپنا جلسہ رکھ لیا مسلم لیگ کا. ادھر ان کے میدان میں کانگریسی جمع ہے تو ادھر مسلم لیگی جمع ہے. مرکزی لیڈر جو دلی سے آئے تھے، ان کی تقریر کا وقت ہوا اور ان کی تقریر زوروں پر تھی. تو مسلم لیگ کے کیمپ میں ایک شخص نے سورہ رحمان کو بلند آواز کے ساتھ اور نہایت خوش الحانی سے پڑھنا شروع کر دیا سورہ رحمان. اور اس کا سحر، سورت کا جو سحر ہے اس سے تو آپ واقف ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ آواز
سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز کانگریسی کیمپ میں پہنچی، ان کے میدان تک پہنچی، تو وہاں کے جتنے بھی مسلمان بیٹھے تھے، حاضرین تھے، ان سب نے اپنا رخ کچھ تو اٹھ کے مسلم لیگ کے کیمپ میں آ گئے، وہاں آ کر وہ تلاوت سننی شروع کر دی، سر جھکا کر، دو زانو ہو کر، اور جو نہیں اٹھ کے آئے انہوں نے وہیں اسی جلسے میں بیٹھے بیٹھے اپنا منہ اس طرف کیا اور دو زانو ہو کر تلاوت کی سماعت شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کانگریس کا جلسہ اکھڑ گیا، جلسہ ناکام ہو گیا۔ جو لیڈر دلی سے آئے تھے وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکے۔ الیکشن ہوا تو مسلم لیگ کی جیت ہوئی، مسلم لیگ کی جو کینڈیڈیٹ تھا وہ جیت گیا۔ قائد اعظم کو جب یہ سارے قصے کا، ساری کہانی کا پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ ناٹ ایٹ دس کاسٹ، اس قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مذہب کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ ہم نشست ہار جاتے۔ بلیک میلنگ کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ سیاست صاف ستھری ہونی چاہیے اور اصولوں کے مطابق۔